جو حق کی لڑائی لڑتا ہے، اپنے حق کی بات کرتا ہے اور اپنے دفاع کرتا ہے، اپنے حق کے لیے دفاع کرتا ہے، ماں بہنوں کی عزت کے لیے لڑتا ہے، تو وہ آتنکوادی جماعت تمہیں نظر آتی ہے۔ اور جو کرایہ دار ہے، وہ جو میرا کرایہ دار تھا اور میرے گھر پہ جس نے قبضہ جمایا، میری زمینیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے، میرے گھر مکان جس نے لوٹے ہیں، میری بہن بیٹیوں کی عزتیں جس نے لوٹی ہیں، اس کو تم آتنکواد نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم خود اس کے دلے ہو، کیونکہ تم خود اس کے چمچے ہو۔ امریکہ بھی اس بات کو سن لے، برطانیہ بھی اس بات کو سن لے، اور یہ جو اقوام متحدہ جو صلح کی بات کرتا ہے، جو انصاف کی بات کرتا ہے، جو عدالت کی بات کرتا ہے، میں نہیں مانتا، اور میرے جیسے میں سمجھتا ہوں ضمیر رکھنے والے لوگ، ظرف رکھنے والے لوگ، اہل دل جو ہیں، وہ کبھی اقوام متحدہ کو انصاف والی پارٹی اور انصاف والی جماعت اور انصاف والی تحریک نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اقوام متحدہ کا جب فیصلہ آیا ہے فلسطین کے حق میں نہیں آیا ہے، مسجد اقصیٰ کے حق میں نہیں آیا ہے، بلکہ یہودیوں کو پنپنے دینے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو یہی اقوام متحدہ نے کیا ہے، مسجد اقصیٰ کو لے کر اور اسرائیل اور فلسطین کو لے کر۔ اس لڑائی کی بنیاد آپ یوں سمجھ لیجئے، سلطنت عثمانیہ کے آخری جو خلیفہ گزرے ہیں، غالباً ان کا نام سلطان عبد الحمید ہے۔ اس زمانے میں ان کو بہت کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے وہ فلسطین کا سودا کر لیں، مسجد اقصیٰ کا سودا کر لیں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر روس کی لڑائی اسی زمانے میں واقع ہوئی، یہ غالباً 1914 کی بات ہے، یا 1914 سے کچھ پہلے کی بات ہے۔ روس کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے برطانیہ حکومت اور امریکہ حکومت، جو آج پوری دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے، یہ دونوں حکومت اور یہ دونوں طاقتیں، ان دونوں نے مل کر اسی وقت سلطنت عثمانیہ کا پارا کر دیا، اس کا شیرازہ بالکل بکھر کے چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہیں پر بس نہیں، 1914 کی تاریخ آتی ہے، ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، اور اس میٹنگ میں برطانیہ گورنمنٹ کی سربراہی میں وہ تاریخ ایک ایسی تاریخ تھی جس تاریخ میں عیسائیوں نے یہودیوں کو چن کے مارا، اتنا مارا کہ پوری دنیا میں یہودیوں کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ مل رہی تھی۔ بس یہ 3 جگہ اس نے پناہ لینے کے لیے انتخاب کیا۔ پہلی جگہ تھی وہی فلسطین کی جگہ، چونکہ فلسطینیوں کا دل اللہ کی طرف سے بہت معصوم دل ہوتے ہیں، بہت نرم دل ہوتے ہیں۔ فلسطینیوں نے اپنا بھائی سمجھ کر یہودیوں کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ اس کے بعد کچھ لوگ امریکہ بھی رہنے لگے، کچھ لوگ برطانیہ رہنے لگے، لیکن سب سے زیادہ یہودی کہاں آباد ہوئے؟ فلسطین میں آباد ہوئے۔ فلسطینیوں نے رہنے کے لیے ان کو جگہ دی، گویا وہ کرائے پر رہے۔ آپ یوں سمجھ لو، کچھ دنوں کے بعد ہوتے کچھ لوگ وہاں زمین خریدنا شروع کر دیے، لیکن فلسطینی سمجھ نہ پائے۔ اقوام متحدہ جس کو آج کے ڈیٹ میں کہا جاتا ہے، اتنی خطرناک طاقت، باطل اور فسطائی طاقت سے بھری ہوئی یہ اقوام متحدہ، جو ہمیشہ ظالمانہ اور قابضانہ اور غاصبانہ ہمیشہ فیصلہ سناتی ہے، یہ NGO اور یہ تحریک، اللہ خیر کرے، جس تحریک اور جس سوسائٹی اور جس طاقت کو آج پوری دنیا پاورفل طاقت سمجھتی ہے، ہمارے مسلم حکمراں بھی پاورفل سمجھتے ہیں اور مسلم طاقتیں بھی پاورفل سمجھتی ہیں۔ حالانکہ تاریخ میں سچی بات یہی ہے، اور تاریخ بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ اقوام متحدہ سے زیادہ ظالم اور فاسق کوئی یونٹی اور کوئی تحریک نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ فلسطینیوں کو باقاعدہ اقوام متحدہ نے سمجھایا کہ دھیرے دھیرے تم یہاں زمین خریدو، ہوتے پھر تاریخ 1925 سے آگے بڑھتی ہے۔ 1937 میں مسجد اقصیٰ کے پاس ایک ہنگامی میٹنگ طلب کری گئی، جس میں یہودی جہاں بھی آباد تھے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو اور دیگر جگہوں میں، مڈل ایسٹ کے کچھ علاقوں میں، عیسائی ان کو دیکھ نہیں پاتے تھے، عیسائی ان کے خون کے دشمن تھے، لیکن مسلمان ہیں جو ہمیشہ سے غیروں کو انہوں نے اپنا کہا ہے اور غیروں کو سینے سے لگایا ہے، انسانیت کی بنیاد پہ، مانوتا کی بنیاد پر۔ آج بھی میرا ہندو بھائی ہندوستان میں ہے، ہم مسلمان ہیں، برسوں سے رہتے ہوئے آئے ہیں، ہم نے ہمیشہ سے ان کو بھائی کہا ہے، یہ بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ ویسے ہی فلسطینیوں نے یہودیوں کو بھائی چارے کے رشتے کے بنیاد پر رہنے کے لیے جگہ دی، میٹنگ کرنے کے لیے جگہ دی۔ اس میٹنگ میں یہ ہدف لیا گیا کہ اب یہودیوں کا باقاعدہ ایک ملک ہونا چاہیے۔
یہ تاریخ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ باقاعدہ طور پر آپ اس چینل کے ذریعے سے ان کچھ حقائق کو سمجھ سکیں۔ ویسے آپ جو چینل میں دیکھ رہے ہیں زیادہ تر کہ اسرائیل نے یہ فائرنگ کری، وہ فائرنگ کری، ہسٹری کسی کو نہیں معلوم۔ عام طور پہ لوگ ہسٹری سے اور تاریخ سے اور اپنی تاریخ سے بالکل نابلد اور ناواقف ہوا کرتے ہیں۔ سامعین، یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، جب انہوں نے یہ ہدف لیا پھر اس کے بعد تاریخ آتی ہے۔ ادھر پوری دنیا گوروں سے آزادی کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ میرا ہندوستان خود آزادی کے کگار پہ کھڑی ہے۔ میرا ہندوستان، علماء دیوبند کی کیا قربانیاں ہیں یہاں وہ بتانے کے لیے نہیں آیا، لیکن جس وقت اور جن تاریخوں میں پوری دنیا گوروں سے لڑ کر اپنے وطن کو آزاد کرانے میں جٹی ہے، اسی وقت فلسطین غلامی کی زنجیر کو جکڑنے میں تلی ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے جس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین میں بتاتا چلوں، 1947 میں میرا ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 بھاگ ہو گئے، پاکستان الگ کر دیا گیا۔ لیکن 1947 میں اقوام متحدہ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا، ایسا کرو کہ یہاں کروڑ بڑوں کی استھتی ہو گئی ہے، یعنی لڑائی اب آر پار کی ہو گئی ہے۔ بتاؤ، جن کو ہم نے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، وہی کرایہ دار ہم سے اگر یہ کہے کہ جاؤ اب یہ تیرا گھر نہیں ہے، تو آپ کیا محسوس کرو گے اس وقت آپ کی۔ لیکن وہی یہودی جن کو رہنے کے لیے جگہ دی گئی، وہی یہودی فلسطینیوں کو اب بھگا رہے کہ تم یہاں سے بھاگو، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ یروشلم پہ قبضہ کر لیا، اور اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جن جگہوں پہ یہودیوں کی تعداد زیادہ ہے ان جگہوں کو یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے، گویا یہودی یہاں ایک الگ ملک قائم کر لیں، اور جن جگہوں پہ فلسطینی عرب یعنی مسلمان وہ فلسطین جو عرب سے آئے ہوئے تھے وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ یروشلم جہاں مسجد اقصی واقع ہے، القدس کے نام سے جو جگہ ہے، اس جگہ کے بارے میں یہ خبر آئی کہ اب جب مسلمانوں نے پوچھا کہ پھر مسجد اقصی کا کیا ہوگا، تو اقوام متحدہ نے کہا کہ اس کی باغدوری میرے ہاتھ کر دیا جائے، چونکہ لڑائی دراصل مسجد اقصی کی لڑائی تھی۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہم یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، اور مسلمان ہمیشہ سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ دیکھو بھائی، ہمارے جد امجد دھرتی میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، دھرتی میں 2 ہی مسجد بنائی گئی تھی، ایک مسجد حرام اور دوسری مسجد اقصی، دونوں مسجد انہوں نے بنائی تھی، لہٰذا یہ مسجد ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور یہی ہونا چاہیے، اور اسی بات کو آپ کو تسلیم کرنا بھی چاہیے۔ لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تاریخ کا بدترین سال، تاریخ میں بدترین دن، 14 نومبر 1948، ہٹلر کا شاشن، برطانیہ حکومت اور امریکہ حکومت اور اقوام متحدہ سب مل کر گویا کہ یہودیوں کو ایک الگ ملک بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ تاریخ میں اس سے بدتر فیصلہ اب تک کوئی نہیں سنا ہوگا اور نہ قیامت تک سنے گا شاید، کہ جو کل تک ہمارے گھر کے کرایہ دار تھے آج وہ میرا گھر کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حماس کے لڑاکو نے ان پہ بہت غلط کیا، غزہ کی پٹی کے جو لوگ تھے ان کی جانوں کا خطرہ انہوں نے مول لیا، اسرائیل پہ انہوں نے اٹیک کیا، حملہ کیا۔ بھائی، میرے گھر کو کوئی اگر لوٹے گا، میری بہن بیٹی کی عزت کوئی لوٹے گا، تو ظاہر ہے ہم خاموش کھڑا تماشائی تو نہیں ہو سکتے ہیں، ہم دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ تو تدبیر ضرور اختیار کریں گے، اور حماس کے لڑاکو وہی تدبیر اختیار کیے ہیں جو برسوں سے وہ جھیل لیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، بہرحال ناظرین و سامعین، تاریخ 1948 ہے، سال 1948 کا تھا کہ جس سال میں باقاعدہ طور پر فلسطین ایک الگ ملک بن گیا، اسرائیل ایک الگ ملک بن گیا، اور مسجد اقصی کو بھی گویا اسرائیلیوں کے قبضے میں دے دیا گیا، اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر دے دیا۔ پھر اس کے بعد تاریخ کروٹ لیتا ہے 1967 کا سال، 1967 کا سال، پھر سے ایک بار اٹیک کیا جاتا ہے کچھ مجاہدین کے ذریعے سے۔ لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب فلسطینیوں نے اسرائیل پر اٹیک کیا، حملہ کیا، تب وہ ناکام ہوئے، اور ان کی جگہیں مزید کم ہوتی گئیں۔ آپ 1914 کا نقشہ دیکھنا تو کہیں آپ کو ملیں گے کہ یہودی آباد تھے، پھر 1916 کا نقشہ دیکھنا
تو اس سے تھوڑی آبادی بڑھتی ملے گی. 1937 کا نقشہ دیکھنا تو تھوڑے اس سے زیادہ. پھر 1947 کو دیکھنا تو پتہ چلے گا کہ یہودیوں کے قبضے میں اب بہت ساری جگہیں جا چکی تھی. پھر 1948 میں دیکھنا تو آدھے سے زیادہ فلسطین کا آدھا سے زیادہ ملک وہ یہودیوں کے قبضے میں جا چکا تھا. ویسے ہی 1967 کی تاریخ بھی ہے. ایک جنگ پھر سے ہوئی, پھر سے گھمسان کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ہاں ایک بات یہ بتاتا چلوں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ تاریخ کا بدترین میرا فارمولہ ہے کہ خبر جب بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے خود ہمارے اپنوں سے ہم کو سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے اپنوں نے غداری کی جس کی وجہ سے ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. بہرحال القصہ مختصر, آج کی جو جنگ ہے یعنی اکتوبر کی جو لڑائی آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہو جس میں سب سے زیادہ فلسطینیوں کا نقصان ہوا ہے. لیکن ہاں بتاتا چلوں یہ بات ناظرین قارئین اور سامعین, آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اکتوبر 2023 میں حماس کی طرف سے جو حملہ اور اٹیک اسرائیلیوں پر ہوا, یہ اسرائیل کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا پاورفل ہو چکا ہوں, میرے ساتھ تو سپر پاور کھڑا ہے یعنی امریکہ کھڑا ہے, میرے ساتھ برطانیہ کھڑا ہے, مجھے کوئی زیر اور مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. لیکن ایک بات بتاتا چلوں, مسلمان جن کے رگوں میں کہ اسلام کا خون دوڑتا ہے, مجاہدین کا خون دوڑتا ہے, حضرت عمر فاروق کا خون دوڑتا ہے, حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین کا خون دوڑتا ہے, ان کو کوئی جہاد کرنے سے اور لڑنے سے اور اپنا حق لینے سے روک نہیں سکتا ہے. تم بم بارود برسا دو, میری نسلوں کو تباہ کر دو, لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لو. اور حماس کے لڑاکو, حماس کے مجاہدین نے گویا اسی بات کا اعلان کیا ہے کہ اب معاملہ آر پار کا ہے, اب لڑائی آر پار کی ہے, چاہے مسجد اقصیٰ کو باقاعدہ طور پر آزاد کر کے چھوڑیں گے. کیونکہ اسی سال رمضان یعنی 2023 میں آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے. تراویح کی نماز کے دوران یہودیوں کی طرف سے اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے کہ اس میں تقریباً کئی سو لوگ شہید ہو جاتے ہیں, کئی سو لوگوں کو شہادت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کون اٹیک کر رہا ہے؟ اور پھر دنیا خاموش تماشا بن کے کھڑی ہے, اور یہ کہنے پر دنیا کیوں مجبور ہو رہی ہے کہ حماس یہ آتنکوادی لشکر ہے, یہ ایک آتنکوادی جماعت ہے. ارے جو حق کی لڑائی لڑتا ہے, اپنے حق کی بات کرتا ہے اور اپنے دفاع کرتا ہے, اپنے حق کے لیے دفاع کرتا ہے, ماں بہنوں کی عزت کے لیے لڑتا ہے, تو وہ آتنکوادی جماعت تمہیں نظر آتی ہے. اور جو کرایہ دار ہے, میرا کرایہ دار تھا اور میرے گھر پہ جس نے قبضہ جمایا, میری زمینیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے, میرے گھر مکان جس نے لوٹے ہیں, میری بہن بیٹیوں کی عزتیں جس نے لوٹی ہیں, اس کو تم آتنکواد نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم خود اس کے دلے ہو, کیونکہ تم خود اس کے چمچے ہو. امریکہ بھی اس بات کو سن لے, برطانیہ بھی اس بات کو سن لے, اور یہ جو اقوام متحدہ جو صلح کی بات کرتا ہے, جو انصاف کی بات کرتا ہے, جو عدالت کی بات کرتا ہے, میں نہیں مانتا. اور میرے جیسے میں سمجھتا ہوں ضمیر رکھنے والے لوگ, ظرف رکھنے والے لوگ, اہل دل جو ہیں, وہ کبھی اقوام متحدہ کو انصاف والی پارٹی اور انصاف والی جماعت اور انصاف والی تحریک نہیں مان سکتا. اس لیے کہ اقوام متحدہ کا جب فیصلہ آیا ہے فلسطین کے حق میں نہیں آیا ہے, مسجد اقصیٰ کے حق میں نہیں آیا ہے, بلکہ یہودیوں کو پنپنے دینے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو یہی اقوام متحدہ نے کیا ہے, برطانیہ گورنمنٹ نے کیا ہے, برٹش حکومت نے کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میں آپ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے زیر سایہ آج یہودی پل اور پھل رہے ہیں, آج یہ پدک رہے ہیں, دنک رہے ہیں, کود رہے ہیں, پھان رہے ہیں, اور مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو, شیر اگر سویا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیر مر گیا ہے, شیر کبھی بھی دہاڑ سکتا ہے. ہماری قوم میں ایک سے ایک شیر موجود ہیں, ایک سے ایک جیالے موجود ہیں. پھر سے اللہ چاہے گا کوئی صلاح الدین ایوبی بھیجے گا, کوئی طارق بن زیاد بھیجے گا, جو یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس کو نیست و نابود کر دے گا. اس لیے اے یہودی طاقتو, اے فسطائی طاقتو, اے باطل طاقتو, اگر تم چاہتے ہو کہ امن و عاشقی کے ساتھ زندگی گزاری جائیں, اگر تم چاہتے ہو کہ محبت و مساوات کا درس دیا جائے, محبت و مساوات کا پیغام دیا جائے, اس کے لیے تمہیں ہاتھ بڑھانا پڑے گا. اور تم جو حماس پر, غزہ کی پٹی پر جو معصوم فلسطینی کو جان
لے رہے ہو، ہاسپٹلوں پہ تم حملہ کر رہے ہو اور ناکہ بندی کیے بنے بیٹھے ہو، یاد رکھنا اس سوئی شیر قوم کو مت جگاؤ، ورنہ ایک بار اگر قاعدے سے آواز لگا دے تو تم کہاں چھپو گے اور تمہیں چھپنے کی جگہ نہ ملے گی، اس لیے کہ اب تمہاری عیاشی جگ ظاہر ہو چکی ہے، اب تمہیں چھپنے کے لیے اور پناہ لینے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ چاہتے ہو کہ پھر سے امن و آشتی بحال ہو، چاہتے ہو کہ پھر سے محبت بحال ہو، تو تمہیں بھی محبت کے لیے ہاتھ بڑھانا پڑیں گے، اور یہ جو دوغلا پن کرتے ہو اس دوغلا پن سے تمہیں توبہ کرنا پڑے گا، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنا پڑے گا، فلسطینیوں کا حق تمہیں دینا پڑے گا۔ اگر نہیں دو گے، حزب المجاہدین تیار ہیں اور بہت ساری جماعتیں تیار ہیں، ایران کی ایک بولی سے تمہاری ری خارج ہو جاتی ہے، ہوا نکل جاتا ہے۔ ابھی تم نے خلافت عثمانیہ کو دیکھا کہاں ہے؟ رجب طیب اردگان اس کے لیے تیار ہے، جب وہ بھی للکاریں گے، اور کل للکارا ہے انہوں نے، BBC کی رپورٹ بتاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، چاہے ناظرین اور قارئین اور سامعین میں جو کوئی بھی کسی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، میرے ہندو بھائی ہوں، میرا اور آپ کا رشتہ ہمیشہ پریم اور شانتی اور محبت کا، گنگا جمنی تہذیب کا رہا ہے۔ ہم آپ کے دشمن کبھی نہیں تھے اور کبھی نہیں ہوں گے۔ ہم نے بھائی چارگی کا سندیش اور میسج ہمیشہ سے دیا ہے، آج بھی دیے ہیں اور کل بھی دیتے رہیں گے اور صبح قیامت تک دیتے رہیں گے، چونکہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی فرمان ہے، محبت بانٹو، محبت بانٹو، محبت بانٹو۔ یہی میرا سبق تھا، یہی میرا سندیش تھا، ہم نے جو سمجھا ہے آپ سب کو بتایا ہے۔ پھر ملیں گے کسی موقع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔